سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لفظی ترجمہ ہے اِنَّا بے شک اللہ تعالی عز و جل و اور ملائکہ فرشتے ہو اس کے یصلون درود بھیجتے علی اوپر النبی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایوب اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، صلو درود بھیجو علیہ اوپر ہی اس کے، واہ اور سلمو سلام بھیجو، تسلیما سلام بھیجنا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی عز و جل اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کی نعت ہے، یعنی آپ کی تعریف ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالی عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے بھی آپ کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اور اسی طرح پھر مختلف لوگوں نے اور مختلف مفسرین نے صلاۃ کے معنی بیان کیے ہیں کہ صلاۃ کے لغوی معنی دعا ہے، جب اس کی نسبت اللہ تعالی عز و جل کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے عام دعا کرنا مراد ہے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ عز و جل کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسے دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کی انتہائی عظمت و شان کی دلالت کرتی ہے، یعنی دلیل بیان کرتی ہے۔ یہاں اس کے متعلق 3 بزرگان دین کے ارشادات جو ہیں وہ ملاحظہ ہوں۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے اللہ تعالی عز و جل، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود بھیجتے ہیں۔ اسی لیے یہاں بھی یہ حکم دیا گیا ہے اس دنیا میں کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، درود و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ مزید یہ فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے
جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہو جائے، تو بہت بڑی نصیب کی بات ہے۔ بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا، اس بات سے کہ اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو جس پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت بخشی، وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سجدہ کر کے عزت بخشی تھی۔ یہ عزت اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے انہیں متعلق خبر فرما دی اور حکم دے دیا فرشتوں کو بھی۔ پس اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے جو عزت حاصل ہوئی، شرف حاصل ہو، وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں کے ذریعے حاصل ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو، جو کہ آدم علیہ السلام کو نصیب نہ ہوا اور نبی علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بڑی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں اور ساری مخلوقات سے افضل ہیں۔ 4 بہت بڑے جو ہیں وہ درود پاک کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اور آپ کے چہرے انور پر جو ہے وہ بہت جو ہے خوشحالی تھی، خوشی کے اثرات تھے۔ ارشاد فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن مجھ سے سب لوگوں میں زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ جس نے مجھ پر درود پاک بھیجا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے گا وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 بار جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔